السلام علیکم ناظرین، ہمارے پیش کردہ پروگرام ویڈیوز کو مؤثر اور مفید بنانے کے لیے صحت کے حوالے سے مہیا کیا کریں گے مفید معلومات۔ حضور پاک بذات خود بڑے حکیم طبیب شاف، جہاں ایک طرف بتائیں گے بیماریوں کی وجوہات، وہاں بتائیں گے آپ کو ان کا قدرتی طریقہ علاج۔ کثیر حکمہ طبی ماہرین کے محفوظ نسخہ جات، جن کے استعمال سے نہ ہوں صحت پر بعد ازاں برے اثرات۔ آج ہمارا موضوع عنوان ہوگا موٹاپے کی کیا ہو سکتی ہیں وجوہات۔ زیادہ کھانے سے فالتو مواد چربی کی صورت میں موٹاپا بن جاتا ہے۔ موٹاپا ہونے کی زیادہ کھانے کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض افراد زیادہ کھانے کے باوجود بھی موٹے نہیں ہوتے، جبکہ بعض افراد نسبتاً کم کھانے کے بھی موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چربی ایبڈامن میں ریڈی پوز کے ٹشو میں جمع ہو جاتی ہے۔ یہ گردوں کے گرد اور جلد کے نیچے جمع ہو جاتی ہے۔ سیلز کے سائٹوپلازم چربی کے قطرے اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی یہ قطرے بڑھتے ہیں، سائز میں بڑھتے ہیں، نیز تعداد میں بڑھتے ہیں، تو پھر یہ باہم اکٹھے ہو کر مل کر درمیان میں ایک چربی کا گولا سا بنا لیتے ہیں۔ یہ سائٹوپلازم کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے، اس کی پتلی تہہ کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے نیوکلیس کو ایک طرف کر دیتے ہیں۔ اس قسم کے گروپ آف سیلز ریڈیپوز ٹشو بناتے ہیں۔ بعض لوگ چاہے جتنا بھی کھا لیں لیکن موٹاپا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ جسم میں ہارمون نظام کا متوازن ہونا ہوتا ہے۔ موٹاپا بہت سی بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق اب موٹاپا سگریٹ کی بنسبت زیادہ خطرناک ہو چکا ہے۔ کینسر، دل کے امراض، شوگر امراض، بلڈ پریشر ہائی، کولیسٹرول بڑھنا، معدہ، جگر، گردوں کے امراض کا موجب بن رہا ہے۔ اب موٹاپا بجائے صحت مند ہونے کی علامت کے بیماریوں کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ شوگر کے مریض اگر 10% بھی اپنا وزن کم کر لیں، شوگر کے امراض کنٹرول کرنے میں بے حد مدد ملتی ہے۔ آئیے آپ کو پہلے بتائیں موٹاپا ہونے کے بڑے بڑے اسباب، جن کو اگر پہچان لیا جائے بذات خود ہوگا علاج۔ انسانی جسم کو رواں دواں رکھنے کے لیے ہمیں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کام کرنے سے انرجی صرف ہوتی ہے۔ علاوہ کام کرنے کے ویسے بھی جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھنے کے لیے سانس لیتے ہوئے، خلیات کے بنتے ہوئے اور ٹوٹنے کے عمل میں انرجی استعمال ہوتی ہے۔ انرجی کی ضروریات ہماری غذائی خوراکوں سے پوری کی جاتی ہے، جو کہ عموماً 2 تا 3 ہزار کیلوریز روزانہ کی بنیاد ہوتی ہے۔ بہرحال زیادہ انرجی یا کیلوریز حاصل کر لینے سے، زیادہ خوراک کھا لینے سے فالتو کیلوریز موٹاپا کا باعث بنتی ہے۔ گویا ضرورت سے زیادہ کھا لینے سے انسان موٹاپا کا شکار ہو جاتا ہے۔ کام نہ کرنے سے چونکہ انرجی کا صرف کم ہو جاتا ہے، اس لیے فالتو مواد چربی کی صورت میں جسم میں جمع ہو جاتی ہے۔ کام کرنے سے انرجی خرچ ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ کام کرو گے اتنی ہی انرجی زیادہ خرچ ہوگی۔ زیادہ کھانے والے افراد اگرچہ زیادہ کام کریں تو موٹاپا نہیں آ سکتا، لیکن سستی دکھانے پر موٹاپا بہرحال گھیر لیتا ہے۔ اسی طرح باوجہ آئرن کی کمی کے ہمارا جگر کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین غذاؤں کو چکنائیوں میں تبدیل کرنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔
اسی طرح موٹاپے کی ایک اور بڑی وجہ تھائرائیڈ کے مسائل ہیں۔ باوجہ آیوڈین کی کمی ہائپو تھائرائیڈزم کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، جس میں باوجود کم خوراک کھانے کے بھی انسان موٹے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح موٹاپے کی وجوہات میں ہارمونل نظام کا خراب ہونا بڑی وجہ ہوتی ہے۔ ان میں گڑبڑ ہو جانے سے میٹابولائز کرنے والی انزائم کی افزائش کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے غذائیں بجائے مثبت کام کرنے کے چربی میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک اور وجہ لبلبا، تیلی، پتا، گردے، گلینڈز میں خرابی انسان کو بعض اوقات کمزور اور بعض صورتوں میں موٹاپا کا شکار کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جدید تحقیق کے مطابق انسان کے لیے 8 تا 9 گھنٹے نیند لینا دل و دماغ کے لیے ضروری ہے، وہاں یہ موٹاپے سے بچنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انسانی آنتوں میں مفید صحت مند بیکٹیریا ہوتے ہیں، سوتے وقت بہتر انداز میں یہ کام کرتے ہیں اور کیلوریز کو جلانے اور ختم کرنے میں بہتر انداز میں تیزی سے عمل کرتے ہیں۔ موٹاپے کی ایک اور وجہ ٹرانسلیٹڈ گھی مطلب ڈالڈا گھی یا کوئی اور گھی جو تیل سے تبدیل ہو کر گھی بنائے جاتے ہیں، کیمیکل طریقے سے ایسا گھی جمنے کی صلاحیت زیادہ رکھتا ہے، موٹاپے کا باعث بنتا ہے، جبکہ دیسی گھی اور دیگر قدرتی تیل بآسانی جمتے نہیں، موٹاپا کم ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور وجہ شوگر امراض کے لیے انسولین ادویات بھی انسان کو موٹاپا کی طرف لے جاتی ہیں۔ اسی طرح جسم سے فالتو مواد کو خارج نہ کرنے والی غذائیں جیسے آلو، مغز، گھی، چاول، بڑا گوشت وغیرہ، دالیں، ماش دال، مسور، چنے کی دال، بیسن وغیرہ بھی موٹاپا کا باعث بنتی ہیں۔ اسی طرح دیکھا جائے تو تلی ہوئی چیزیں، مٹھائیاں، فوڈ جنکس، بازاری چیزیں موٹاپا کا باعث بنتی ہیں۔ علاوہ ازیں موٹاپے کی قدرتی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ سفید رنگت کے گوشت کے حامل افراد جلدی موٹا ہوتے ہیں، جبکہ سرخ رنگت کے گوشت کے حامل افراد قدرے کم موٹا ہوتے ہیں۔ اسی طرح موٹاپا ہونے کی دیگر وجوہات میں اکثر لوگوں کو غذاؤں کی کیلوریز کے متعلق علم نہیں ہوتا۔ زیادہ کیلوریز کی حامل غذائیں زیادہ مقدار میں کھانے سے انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے آلو میں کافی کیلوریز ہوتی ہیں، اس کے مقابلے میں دیگر سبزیوں نہایت ہی کم کیلوریز کی حامل ہوتی ہیں۔ اسی طرح گھی، تیل، چربی زیادہ کیلوریز کی حامل ہوتی ہیں، جبکہ پھلوں کی کیلوریز نہایت ہی کم ہوتی ہے۔ اسی طرح گندم، چنا، چاول، چینی، مکئی وغیرہ کی کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ نمک کی زیادتی بھی انسان کو موٹاپے کی طرف لے جاتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹ غذائیں بھی عموماً جلدی خون میں جذب ہو جاتی ہیں۔ زیادہ شکر والی، خصوصاً بغیر فائبر کے میٹھے کا استعمال جلدی موٹاپے کا شکار کر دیتا ہے۔ ایک طرف ٹھنڈا پانی، دوسری طرف کم استعمال موٹاپا کرنے میں دکھاتا ہے اپنا کردار۔ آخر میں موٹاپا دور کرنے کے حوالے سے کرتے چلے جائیں کچھ بات۔ کم کیلوریز کی حامل کھائیں سبزیاں، وہاں اگر ترش پھل ہوں دستیاب، موٹاپا دور ہوتا جائے گا اپنے آپ۔ زیرہ، سفید اجوائن کے پتے، کالی ہرڑ، پودینہ خصوصاً پہاڑی پودینہ کے پتے باہم پیس کر بنا لیں پاؤڈر، آدھی چمچ صبح و شام کھانے کے بعد صبح و شام کریں استعمال۔ جلد ہی موٹاپا دور ہونے لگے گا اپنے آپ۔ حکیم شان نذیر کے مطابق مرگس بوٹی ہے موٹاپا دور کرنے کا قدرتی طور پر سب سے بہترین طریقہ علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آج ہماری طرف سے یوٹیوب پر بھیجی گئی ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا دوسرا پہلو، حضور کی معجزاتی حیات، کرشماتی حیات کو اجاگر کرنے کے لیے معجزات نبوی کا بیان کرنے کا سلسلے کا کر رہے ہیں۔ آج سے آغاز ہمارے سامنے زیر تکمیل کھلی کتاب، جس میں موجود لگ بھگ 300 معجزات دستیاب، مختصر شاعرانہ انداز آپ کی پسندیدگی کو مد نظر رکھ کر پیش کیا جاتا رہے گا تسلسل کے ساتھ۔ حضور کا بکری کے گوشت کا بازو مانگنا ہوگا بیان آج۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنے بیان کا آغاز۔ غزوہ خندق کا موقع، ہر طرف بھوک افلاس۔ ایک صحابی کو آنا حضور کے متعلق خیال، بکری کا گوشت تیار کر کے پیش کیا باخدمت حضور پاک۔ اس میں سے ایک بازو نکال کر دے، فرمایا حضور پاک۔ یاد رہے بکری کا بازو حضور کی تھی مرغوب خوراک۔ تھوڑی ہی دیر میں صحابی کے کانوں سے ٹکرائی آواز، بازو بازو بازو، جو ادا ہوئی تھی بازوبان مبارک آپ۔ صحابی نے ٹٹول کر دوسرا بازو پیش کیا باخدمت حضور پاک۔ تھوڑی ہی دیر میں صحابی کے کانوں میں سنائی دی جانے لگی آواز، بازو بازو بازو، جو ادا ہو رہی تھی بازوبان مبارک آپ۔ صحابی نے کچھ لمحوں کے لیے سوچا ضرور، صحابی نے کچھ لمحوں کے لیے سوچا ہوگا ضرور، مگر عقیدہ تھا اس کا بھرپور، مگر عقیدہ تھا اس کا بھرپور۔ نہ ہوئی ہوگی حضور سے کوئی بھول، نہ ہوئی ہوگی حضور سے کوئی بھول۔ ٹٹولنے کا کر دیا آغاز، ٹٹولنے کا کر دیا آغاز۔ لدھی تیسرا بازو سامنے آنے پر نکال کر پیش کیا باخدمت حضور پاک۔ جلد ہی تیسرا بازو سامنے آنے پر پیش کیا نکال کر باخدمت حضور پاک، مگر چپ نہ رہ سکا اس بار۔ بکری کے 3 بازو دیکھے ہیں میں نے آج پہلی بار۔ بکریوں کے 3 بازو ہوتے ہیں کیا، فرمائیں اس حوالے سے کچھ ارشاد۔ حضور کا اس موقع پر ارشاد، حضور کا اس موقع پر ارشاد،
اگر تو چپ رہتا آج، اگر تو چپ رہتا آج، اگر تو چپ رہتا آج، میں بازو مانگتا جاتا، میں بازو مانگتا جاتا، میں بازو مانگتا جاتا، تو دیتا جاتا، تو دیتا جاتا، تو دیتا جاتا، ختم نہ ہونے والی تھی آج یہ بات، ختم نہ ہونے والی تھی یہ بات، ختم نہ ہونے والی تھی یہ بات۔ معجزات رسول ہی آئندہ ہوں گے بیان، اللہ رکھے ہم سب کو حفظ و امان، والسلام۔